من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. میں قاری حافظ ساجد حسین باروی رضوی دفتر تحریک لبیک پاکستان اڈا محمود سہارن والا یوسی نواکوٹ تحصیل چوبارہ حلقہ پی پی 281 چوک آزم لیا. میں کوئی اتنا مقرر یا عالم یا خطیب نہیں ہوں. میں نے صرف اپنی حاضری پیش کرنی ہے. میں صرف بات جہاد پر کروں گا. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حدیث پاک میں فرمایا ہے کہ مسلمان جو ہے پوری دنیا کے اندر جتنے بھی مسلمان ہیں یا میری پیاری امت ہے وہ ایک جسم کی مانند ہے. جسم کے اگر کسی حصے سے بال اکھڑ جائے یا اکھاڑا جائے تو پورے جسم کو تکلیف ہوتی ہے. تو پوری دنیا کے اندر جہاں بھی مسلمان ہو، فلسطین ہو، برما ہو، کشمیر ہو، پاکستان ہو، فیض آباد ہو، وزیر آباد ہو، لاہور ہو، اسلام آباد ہو، جہاں بھی ہو، اگر ان میں سے کسی کو بھی تکلیف ہو تو ساری امت کو تکلیف ہوتی ہے اور ہونی چاہیے. تو گزشتہ کئی دنوں سے آپ نے میڈیا پر، سوشل میڈیا پر آپ نے یہ خبریں دیکھی ہوں گی، سنی ہوں گی کہ کس طرح ایک ناجائز ریاست اسرائیل ہمارے مسلمان فلسطین کے معصوم بچوں پر کس طرح ظلم و ستم کر رہا ہے. تو نشاندہی کروانی تھی. تو میرے پیارے دوستوں، نوجوانوں، بزرگوں، اے لبیک والوں، کہ آپ کو پتہ ہوگا، آپ نے علماء سے سنا ہوگا کہ حضور پاک کی ایک حدیث مبارکہ ہے. میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں کی سربلندی، مسلمانوں کی کامیابی، مسلمانوں کی کھوئی ہوئی عزت ایک چیز سے واپس آ سکتی ہے، وہ ہے جہاد. لبیک والے جو ہیں الحمدللہ زیادہ جہادی بھی ہیں اور جذباتی بھی ہیں اور جہاد پہ بات کرتے ہیں. تو ہم وہ حدیث مبارکہ آپ کو سناتے ہیں کہ حدیث مبارکہ کا مفہوم یہ ہے کہ حضور پاک نے فرمایا کہ اگر میری امت اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کرنا چاہتی ہے تو اونٹ ہے، اس کے اندر بہت ہی زیادہ خوبصورتی ہے، دیکھنے میں بھی خوبصورت، چلنے میں بھی خوبصورت. اگر ان کا کوہانڈ نہ ہو، کیا چیز نہ ہو؟ کوہانڈ نہ ہو تو ان کی نہ ہی خوبصورتی ہے، نہ ہی وہ دیکھنے کا ہے، نہ ہی اس کے اندر کوئی چال دبدبا ہے. تو حضور نے فرمایا کہ میری امت کے اندر اگر جہاد باقی رہا تو جس طرح اونٹ
कुहाड़ के बगैर खूबसूरत नहीं है, उसका दबदबा नहीं है, तो इसी तरह मेरी उम्मत के अंदर अगर जिहाद जिंदा रहा तो इस प्यारी उम्मत को कोई शिकस्त नहीं दे सकता। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो ऐ मेरे प्यारे लब्बैक वालों, मैंने इस हाजिरी से आपको आपका अपना खोया हुआ मकाम याद करवाने की कोशिश करता हूँ कि अगर हम सब लब्बैक वाले, पूरे पाकिस्तान वाले, पूरी दुनिया वाले अगर हुजूर की इस हदीस मुबारक पर अमल करते हैं और जिहाद का ऐलान करते हैं तो ये दुनिया हमारे सामने कुछ भी नहीं है। तो ऐ लब्बैक वालों, क्या आप इस चीज के लिए तैयार हैं? माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो फिर नारा लगाएं, ये बताएं कि इस्राइल की ठुकाई किसके नाल होनी? अल जिहाद, अल जिहाद। लब्बैक लब्बैक। इस्राइल की ठुकाई किसके नाल होनी? अल जिहाद, अल जिहाद। लब्बैक लब्बैक। और इंडिया की चीखें किस तरह निकलवानी? अल जिहाद, अल जिहाद। तो ऐ लब्बैक वाले, आपको तो मुबारक हो कि आपके तो जो कहते मोहतरम हैं वो तो अपनी सियासत के अंदर सबसे पहले फलस्तीन के जो सफीर हैं उनसे मुलाकात की है, किसी और से भी मुलाकात नहीं की। ऐ लब्बैक वालों, आप बहुत खुशकिस्मत हैं। तो मैं आपसे ये इस चीज़ का अहद लेना चाहता हूँ कि अगर कहते हैं मोहतरम ने हुक्म कर दिया कि फ़लस्तीन की तरफ जाना है तो फिर हम ना एयरपोर्ट को देखना है ना इजाज़त को देखना है, पैदल चल पड़ना है। अल जिहाद, अल जिहाद। ताजदारे खत्म नबुव्वत। अल जिहाद, अल जिहाद। अल जिहाद, अल जिहाद। ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। लब्बैक लब्बैक लब्बैक।